ناظرین، رمضان شریف کی آمد ہے۔ میرے بہت سے مریض، خصوصاً خود عورتیں جو ہیں، ہماری بچیاں، اور جب وہ مریض ہوتی ہیں اور پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہیں یا لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں، دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، تو اکثر بطور ڈاکٹر اور بطور ایک روحانی ڈیوٹی کے وہ کویشچن کرتی ہیں کہ کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ کہ اللہ پاک جو ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اللہ پاک اس کے بعد اس کو وہ اپنی عدت کو پوری کر لے رمضان شریف کے روزوں کی۔ اور اللہ پاک انسانوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ سختی نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عدت پوری کرنے کے بعد میں موقع فراہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اس لیے کہ آپ کو دوبارہ ایک تو روزہ رکھنے کے اور پھر اس کی چھوٹ کے اور پھر دوبارہ روزوں کی جو ہے وہ جو قضا کو پورا کرنے کا اللہ پاک آپ کو موقع مہیا کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو میری جو پریگننٹ جو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ روزہ جو ہے رکھ تو سکتی ہیں، اور دودھ پلاتی ہوئی مائیں بھی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ بذات خود حمل کا مطلب ہی جو ہے ایک بوجھ کا ہے۔ حمل کے معنی جو ہیں عربک میں ایک بوجھ کے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی بڑائی کا ذکر کیا، والدین کی بڑائی کا ذکر کیا، تو وہاں پر سورہ الاحقاف میں 26ویں پارے میں اور سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ پاک نے دونوں ماں باپ کی صلہ رحمی کے ساتھ احسان کے بعد اللہ پاک نے ماں کا خاص طور پہ سورہ لقمان میں اور سورہ الاحقاف میں ان کے پریگننسی کا، ان کے ڈیلیوری کا اور ان کی لیکٹیشن کا، دودھ پلانے کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ تو اور تمہاری ماں نے تمہیں بہت مصیبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس نے تمہیں حمل میں رکھا اور اس نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا۔ میرا بھی شکر ادا کرو، اللہ پاک کا یعنی شکر ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اور سورہ الاحقاف میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورت ہے بہت ہی مصیبت میں تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں حمل کی صورت میں رکھتی ہے، اور وضعتہ کرہا جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے جان کا لیوا لمحات ہوتے ہیں، اور وہ تمہیں دودھ اور جو حمل کا جو عرصہ ہے اس کا 30 مہینے کا ہے، حتیٰ کہ تم اندھی جوانی کو پہنچتے ہو اور پہنچتے ہو 40 سال کے۔ اب حمل کے لفظ کے خود ایک بوجھ کے ہیں، اور اللہ پاک کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتے بلکہ آسانی چاہتے۔ اللہ کسی کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں لیکن سختی نہیں چاہتے۔ تو اب اس کے خود آیات مبارکہ کے جو معنی بتا رہے ہیں، روزہ رکھ تو سکتی ہیں جو حاملہ عورتیں ہیں اور جو دودھ پلاتی عورتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ جب حاملہ ہوتی ہے تو 2 جانیں ہوتی ہیں، ایک اس کی خود ایک بچے کی جان، اور جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے ایک اس کی جان، اور اس کو اب خوراک اور پھر بچے کی خوراک۔ تو ان صورتوں میں عورت کو پانی کی
کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ کی، پروٹین یعنی لمیات کی، اور فیٹس کی، اور یعنی چربی کی، اور منرلز اور وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اعلیٰ خوراک کی زچہ اور بچہ کو، اور پھر لیکٹیشن کے دوران دودھ کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ ایک مریض کے معنی میں آئیں گے، یہ دائمی مریض کے معنی میں نہیں آئیں گے، اس کے بعد یہ ہماری مائیں جو بچوں کی مائیں ہیں، جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، یہ جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں، یہ بعد میں اپنے روزوں کی مدت کو پورا کر سکتی ہیں، اور یا صدقہ خیرات بھی کریں۔ اور جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں جب رمضان شریف کی یاد کا شروع میں نزول ہے تو فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ جو کسی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کریں، ایک مسکین کی بجائے اور لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ اگر رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اللہ پاک پھر اسی طرح آگے جا کے قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضٌ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو سختی نہیں چاہتا، کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس لیے عورتیں جو ہیں یہ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز بعد میں اپنی عدت کو پورا رکھ کے روزہ رکھ سکتی ہیں، اور نفلی یہ روزہ جو ہے اس کی عدت مدت بعد میں پوری ہو جائے گی، اور اگر ساتھ اس کے وہ خیرات بھی دیں گی تو یہ ان کے لیے اور بہتر ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔